السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور مدنی قاعدے کے وہ سارے پارٹ جو ہم نے آپ کو آگے پڑھائے تھے الحمدللہ آپ حضرات نے سیکھ لیے ہوں گے، سمجھ لیے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی، زبر، زیر پیش، جزم، واویلین، یائلین، ان 6 کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑا جبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان 6 کو حروف مدہ کہتے ہیں اور ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ان حروف مدہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کس کو کہتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے، تو آج کا یہ سبق پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو پڑھا۔ پھر اس کے بعد تشدید والے حرف کو کیسے پڑھنا، حمزہ کی الگ الگ شکلیں وہ بھی ہم نے سمجھ لی۔ اس کے بعد ہم نے وہ سبق پڑھا کہ قرآن پاک میں کچھ حروف ایسے ہیں جو لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، تو ہم نے جو حمزہ کی الگ الگ شکلیں پڑھی ہے، تو آج کے سبق میں حمزہ کی الگ الگ شکلوں کا پہچاننا بھی ضروری ہے۔ 2 چیزیں، حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑا جبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اور حمزہ کی الگ الگ شکلیں۔ اگر آپ نے ان دونوں کو سمجھ لیا تو آج کا پورا سبق سمجھنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ آج ہمیں جو پڑھنا ہے وہ مد کے متعلق پڑھنا ہے۔ ہم نے آپ کے لیے آسان گرامر نوٹ کیا ہے، صرف آپ کو مد کی شکل کو پہچان کر یہ سمجھ لینا ہے کہ چھوٹی مد ہے یا بڑی مد ہے۔ تو یہ جو نشانی ہے یہ چھوٹی مد کی نشانی ہے، اور یہ جو موٹی سی نشانی ہے وہ بڑی مد کی نشانی ہے۔ چھوٹی مد کی نشانی جہاں پر بھی آئے گی اس کو کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 الف کے برابر کھینچے، اور جہاں پر بڑی مد کی نشانی آئے گی، ایسی موٹی سی نشانی آئے گی، وہاں پر کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر کھینچے۔ آج کے سبق میں ہمیں 3 مد کی مشق کرنا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو تفصیلی باتیں بتانے جائیں گے تو ویڈیو لمبی بن جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں ایکسٹرا پارٹ میں۔ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں سب سے پہلے ٹاپ میں اسی کی لنک دے دیں گے۔ اگر آپ اس ایکسٹرا پارٹ کو ایک مرتبہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آج کے یہ تینوں مد آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ صرف آج آپ کو نشانی دیکھ کر سمجھنا ہے کہ چھوٹی مد کس کو کہتے ہیں اور بڑی مد کس کو کہتے ہیں۔ اب چھوٹی مد کی نشانی کیوں آتی ہے، بڑی مد کی نشانی کیوں آتی ہے، اگر آپ کو تفصیلی جاننا ہے، تقریباً 10 منٹ کا ویڈیو ہم نے بنایا ہے ایکسٹرا پارٹ میں، ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی، ضرور ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مدنی قاعدہ نہیں ہے تو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ اب یہ بڑی مد کی نشانی ہے، اس کو کم سے کم 3 الف اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما، شا، اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بڑی مد ہے، اس کو کم سے کم 3 الف کے برابر اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ اب مد متصل کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں دیکھیں گے، ایکسٹرا پارٹ کے جو نیچے لنک ملے گی آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا۔ سو، سو ان، سی، سی جی، جی جا، بڑی مد آ گئی، لہٰذا 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہ آسان اور نارمل قاعدہ ہے، کوئی بھی اس کو یاد کر سکتا ہے۔ با، سما ان، سوا ان، جزا ان، مسیء، وراء، سائی، سائل، سائل۔ اگر ہجے کرنا ہے تو اسی انداز سے ہجے کریے، انشاءاللہ آگے جا کر پڑھنا بہت آسان ہوگا۔ شیتا، شیتائی، شیتائی، سرا، سرائی، سرائی، رو، سرائر، یشا، یشاء، یشاء، عائی، عائی،
लन आइलन तफी 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 तबू 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 मला मलाई मलाई क मलाइकतु मलाइकतु। ये हो गया पूरा मध्य मुत्तसिल जो अभी तक हमने पढ़ा। अब मध्य मुत्तसिल कहते किसको हैं हम आपको पहले भी बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन की लिंक को ज़रूर देखें, आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा मध्य मुत्तसिल किसको कहते हैं। और आगे जो हम मद पढ़ने वाले हैं मध्य मुनफसिल और मध्य लाजिम, वो भी आपको समझ में एक ही वीडियो में आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पर जो मद है वो मध्य लाजिम है। ये भी बड़ी मद है, दोनों की निशानी सेम है, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। दाब ब, ये हिज्जे करना सिखा रहे हैं आपको, फिर यहाँ पर मिलाकर दाब। तशदीद को कैसे पढ़ना पहले वाले सबक में हमने बता दिया है। ज़ाल लीन ज़ालीन, थोड़ा सख्ती से पढ़ना है, ज़ौद को लाम से मिलाकर पढ़ना है। ज़ालीन ज़ालन ज़ालन हाज हाज रद्द रद्द तामतु। ये हो गया मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम कब होगा, मद्दे लाजिम किसको कहते हैं, इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है बार बार कहने की वजह से आप हजरात को तकलीफ़ होती हो, लेकिन हम आपके फ़ायदे के लिए कह रहे हैं। अब ये है मद्दे मुनफसिल, ये छोटी मद है और इसकी निशानी इस तरह रहती है, हल्की सी नॉर्मल सी। दोनों की निशानी में फ़र्क रहता है, दोनों की निशानी में फ़र्क रहता है। आप देख सकते हैं बड़ी मद की निशानी कैसी रहती है और छोटी मद की निशानी कैसी रहती है। अब जहाँ पर छोटी मद वाली निशानी आएगी वहाँ पर कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ना है। और मद्दे मुनफसिल के पहचानने का तरीका आसान है। अगर आपको इसका ग्रामर भी याद नहीं होगा तो आप समझ जाएंगे कि ऐसी निशानी जहाँ पर भी आएगी वहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। लेकिन ये बड़ी मद की जो निशानी है वो 2 जगह पर आती है, मद्दे लाजिम में और मद्दे मुत्तसिल में। लिहाजा आपको इसका ग्रामर सीखना ज़रूरी है, तो आप ज़रूर सीख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। लाई लाई लाह ला इलाह इल्ला इल्ला अंत इल्ला अंत वला अन या ऐ युहा या अय्युहा ला अअबुदु ला अअबुदु या आदमु या आदमु मा अमरहु। एक एक हर्फ को पढ़िए। अगर आपको हिज्जे करना है तो इसी अंदाज से हिज्जे करें जिस अंदाज से हम आपको हिज्जे करना सिखा रहे हैं। व अम्मा इदा क़ालू इन्ना हाउ ला हाउलाई फीहा अबदन। छोटी मद है लिहाजा कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है।
إنا إنا أنزلنا أنزلناه إنا أنزلناه. یہ آج کا سبق ہو گیا ہے. بہت ہی آسان ہے، لیکن اگر آپ کو اور بھی زیادہ آسان بنانا ہے تو ایکسٹرا پارٹ میں ٹاپ میں جو لنک ملے گی آپ اس کو ضرور دیکھیں. ایک ہی پارٹ میں ہم نے مد متصل کس کو کہتے ہیں، مد لازم کس کو کہتے ہیں اور مد منفصل کس کو کہتے ہیں، اور ان مد کو کتنا کھینچا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے آپ کو ایک ہی شارٹ ویڈیو میں سب مل جائے گا. اور اگر آپ کو آج کا یہ سبق سمجھنا ہے تو صرف نشانیوں کو سمجھ لیجئے کہ چھوٹی مد کم سے کم 2 زیادہ سے زیادہ 3 الف اور بڑی مد کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کمنٹ میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ٹیلی گرام جوائن کر کے آپ پرسنل میں بھی میسج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.